آپ یہ فرماتے ہیں کہ لوگ بیمار کی طرف توجہ نہیں کرتے بلکہ اسے نماز کا درس دیتے ہیں۔ کیا آپ یہ بات تعویل سے بتاتے ہیں؟ تو تعویل کیا ہے اور اس کی کیا حدود ہونی چاہیے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اصل میں انسانی تخلیق کا واقعہ کیا ہے اور انسان کی ضرورت کیوں آئی اور اللہ کریم کا منشا کیا ہے۔ عبادت کرنے والے ہمہ حال نماز قائم رکھنے والے فرشتے موجود تھے، ایک دو کی بات نہیں ہے بلکہ کروڑ ہا فرشتے روز عبادت کرتے ہیں۔ نہ انہوں نے کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ بحث ہے نہ جھگڑا ہے، اور نہ لینا ہے اور نہ ہی دینا ہے، تو ہر وقت عبادت گزار فرشتے موجود تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں اظہار میں آؤں تو پھر میں نے انسان کو پیدا کر دیا، اور اگر انسان بھی فرشتے والا کام کرنے لگ جائے تو پھر خزانہ اظہار میں نہیں آتا۔ فرشتے عابد تو ہیں لیکن مظہر نہیں ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو مظہر ہے؟ فرشتوں کے پاس عابد کی حد تک تو مکمل عبادت ہے، بلکہ جنات کے پاس بھی اور جو بھی مخلوقات تھیں ان کے پاس بھی عابد کی حد تک تو مکمل عبادت تھی۔ تو ان سب کے بعد انسان کو بنایا گیا۔ اب انسان میں یہ جو عبادت کے احکامات ہیں، اوامر اور نہیں کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، تو یہ پیور فرشتہ بننے والی بات ہے۔ تو پھر کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کہا نہیں گیا لیکن کرنی فرض ہے اور اس کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انسان بنو، لیکن انسان بننا پہلے فرض ہے۔ اب انسان ہونے کی حیثیت سے آپ پر کون کون سے فرائض عائد ہوتے ہیں؟ انسان ہونے کی حیثیت سے آپ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ راستہ دیکھ کر چلو، تاکہ جو سامنے والی چیز ہے اس سے آپ ٹکرا نہ جاؤ۔ پرانے زمانے میں کسی اور قسم کی راستے کی رکاوٹ ہوگی، مثلا راستے میں کوئی اونٹ ہی نہ آ جائے، اور پھر اونٹ کے پاؤں کے تلے کوئی بلی نہ آ جائے، اور آج کل آپ کے سامنے کار ہی نہ آ جائے، لہٰذا آپ دیکھ کے چلو۔ اب دیکھ کر چلنے کا حکم ہے، اور پھر کار کو دھیان سے چلاؤ، اچھی طرح بس سے جاؤ، اور پھر گھر جا کے دروازے بند رکھو، وقت پر اپنا نظام اور نظام الاوقات قائم رکھو۔ تو جس دور میں آپ کی زندگی ہے، اس دور کے اچھے انسان کی طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ جب سردی آ گئی تو پھر گرم کپڑے پہنو، یہ تو اللہ کریم نے حکم نہیں دیا، یہ تو تعویل ہی تعویل ہے۔ گرمی ہو جائے تو آپ پنکھا لگاؤ، بلکہ اگر ہو سکے تو اے سی بھی لگا لو۔ یہ سارے احکامات ہیں جو مخفی رکھے گئے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ انسان ہے اور انسانیت لے گا، بیمار کی تکلیف کم کرے گا اور اپنا ایک مزاج بنائے گا۔ تو اس لیے اگر سفیشینٹ کلام ہوتا اور کلام الہی اتنا ہی ہوتا جتنا کتاب اللہ کی شکل میں ہے، تو پھر تو حدیث مبارک کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ اور یہ بھی کہ یہی کلام ہے، اور یہی کلام پہلے پیغمبر کے ساتھ ہی شروع میں ہی نازل ہو جاتا کہ بس یہ کتاب ہے اور اس کے اندر رہو۔ اور پھر ہم جو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو صحیفے نازل ہوئے ان پر بھی ایمان ہونا چاہیے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہو چکا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور جو پہلے نازل ہو چکا ہے وہ بہت کچھ نازل ہو چکا ہے، اس میں اخلاق بھی ہے اور ساری زندگی کے فرائض اور دوسرے واقعات بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آ گئی کہ یہ کام کرنے ہیں۔ اب آپ اپنی زندگی دیکھیں کہ کیا کوئی ایسا وقت آیا کہ آپ عبادت میں ہوں اور جنازے میں شامل نہ ہوں، اور کسی بیمار کی بیمار پرسی آپ نے نہ کی ہو۔ اب اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھیں وہ فرض ہی ہے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل ہی پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ سنا یہ ہے کہ اس وقت امام علی مقام علیہ السلام بچے تھے اور اللہ کی نماز اللہ کے پیغمبر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اور سب سے بڑے پیغمبر ہیں اور سب سے بڑے خدا کی سب سے بڑی عبادت ہو رہی ہے۔ یہ عبادت سب سے بڑا بندہ کر رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، اور سجدے کے وقت چھوٹا سا بچہ آ کر پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتا ہے۔ سب سے بڑا فرض وہی ہے جو پیغمبر عبادت کر رہا ہو اور پھر اللہ کی عبادت کر رہا ہو، اور یہ عبادت اوپنلی مسجد میں ہو رہی ہو۔ یہ عبادت فرائض کی شکل میں ہوگی، اور یہاں فرائض میں ایک نقطہ آ گیا اور آپ ٹھہر گئے، اس میں بحث نہیں ہو سکتی کہ یہ واقعہ ایسے ہی ہوگا، بلکہ یہ واقعہ ایسے ہی ہوا
اور یقیناً ایسا ہوا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا فرض ہے جو ڈیلے مؤخر ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی اور نمازی بندہ ہوتا اور فرائض والا وقت ہوتا تو وہ بچے کو اڑا کے رکھ دیتا، چاہے وہ نواسا ہی ہو، مگر انہوں نے کہا کہ نماز ہے تو نماز ہی صحیح، تھوڑی دیر بعد ہی ہو جائے گی، بچہ تو پھر بچہ ہی ہوتا ہے۔ اب یہ جو بچے والی بات ہے تو یہ پوری خوشبو آپ کے لیے ہے۔ ایسا ہوا، ضرور ہوا، اور یہ جو ایسا ہونا ہے اس کے اندر بہت کچھ ہونا ہو سکتا ہے۔ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ نماز جو ہے وہ اللہ کی نماز ہے اور اللہ کے بندوں پر فرض ہے، اور سارے بندوں کی زندگی کا احترام کرنا فرض ہے، اور یہ ایک سنت کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک گستاخ یہودی مسجد میں آ گیا اور اس یہودی نے مسجد میں غلاظت پھیلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارا بھی نہیں اور مسجد صاف کرا دی۔ یہ ساری رواداری کی کہانی ہے۔ ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ تو مسجد کا احترام اپنی جگہ پر اور نماز اپنی جگہ پر، اور یہ نہیں ہم کہتے کہ آپ نماز نہ پڑھو، نماز تو پہلے پڑھنی ہے۔ یہ آدمی جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں اور یا اللہ تیری بڑی مہربانی میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور اس کی ماں بلکتی ہوئی دنیا سے گزر گئی، وہ اللہ کے پیچھے لگا ہوا ہے اور ماں کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، تو اب یہ کوئی نماز نہ ہوئی بلکہ یہ فرائض سے فرار ہے۔ فرائض پورا کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ فرائض جو کتاب میں لکھے ہوئے نہیں ہیں وہ بھی آپ نے پورے کرنے ہیں، اور وہ فرائض سامنے ہونے چاہیے، ان کا علاج ہونا چاہیے اور ان کا خیال ہونا چاہیے۔ ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ نہیں کہتے کہ مریض کا خیال رکھو، بلکہ مریض کا خیال رکھنا جو ہے یہ انسانیت ہے، اور قرآن پاک کا منشا یہی ہے کہ آپ اچھے انسان بنو اور بہت اچھے انسان بنو، سچ بولو اور ہمیشہ ہی سچ بولو۔ آپ یہ سمجھ لو کہ اعمال کب ضائع ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی نماز میں لگا ہوا ہے، بہت سیریس اور سنجیدہ قسم کی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخصوص عبادت کر رہا ہے، بڑے غور و فکر میں ہے اور اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں اور آواز دے دیں کہ میری بات سنو، اور وہ کہے کہ میں اب نماز پڑھ رہا ہوں، اب آپ یہ بتاؤ کہ اعمال ضائع ہوئے کہ نہ ہوئے؟ کیوں؟ یہ کوئی تعویل نہیں ہے، یہ تو حقیقت کی بات ہے کہ جب وہ تمہیں بلائیں تو فوراً جاؤ۔ اور یہ پوچھنے والوں نے پوچھا ہوگا کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر ہم کیسے جواب دیں؟ بات یہ ہے کہ نماز کے بارے میں بتانے والے نے یہ کچھ بتایا وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ان سے محبت جو ہے یہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ ایمان بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہو جائے، تو مقصد یہ ہے کہ فرائض سے فرار نہیں ہونا ہے، بلکہ فرائض تو پورے کرو اور ضرور پورے کرو۔ اگر تو اتنی بات ہوتی کہ یہ کتاب ہے اور آپ لوگ کتاب پڑھتے جاؤ اور زندگی گزارتے جاؤ تو پھر کسی درویش یا امام کے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پیغمبر کے بعد پھر کس نے آنا ہے؟ کیونکہ کتاب بھی آپ کے پاس آ گئی ہے، اب تو صرف آپ کے پاس کتاب خریدنے کے لیے پیسے ہونے چاہیے، تو اور کوئی بات ہے ہی نہیں۔ لہٰذا آپ لوگ قرآن پاک دیکھتے جائیں اور پڑھتے جائیں کہ اس میں کون کون سا واقعہ ہے۔ مثلاً فلاں واقعہ آپ صفحہ نمبر 4 اور آیت نمبر 5 پر پڑھ لو، تو اس طرح ہر آدمی کے پاس فوراً ریڈی ریفرنس ہوتا، مگر ایسی بات تو نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ درویش کہاں سے آ گئے، اولیاء کرام کہاں سے آ گئے، امام کہاں سے آ گئے، شہید آ کر کیا کہتے ہیں، اور جو مخلصین ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ لوگ یہ بتائیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان سب کی ضرورت ہے اور ضرورت ہونی چاہیے تھی۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اولیاء کرام آپ کو وقت کے عین مطابق، منشائے الہی کے عین مطابق صحیح راستہ تجویز کریں، اور آپ انہی کو قرآن پاک سنانے لگ جاؤ تو یہ تو ایسے ہے کہ خسرو رحمت اللہ کو آپ راگ ہی سنانے لگ جاؤ۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ راگ تو اسی کا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں استادوں کو استادی نہ سکھانا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کرنے کے لیے قرآن کویٹ کرتے ہیں کہ آپ ہم جیسے انسان تھے، اور یہ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بھی انسان نہیں جتنا تم بنانا چاہتے ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ سب لوگوں کا ایمان ہے، اور کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اب اگر تم حضور
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا انسان بناؤ تو پھر تم جیسے ہی ہوں گے۔ وہ بشر ہونا تو اس لیے بتایا گیا کہ لوگ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ سمجھ لیں، تو فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن آپ لوگ ان کی فضیلت دیکھو کہ کیا ہے، یعنی کہ جس خدا کے لیے تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کر رہے ہو کہ میں خدا کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو تم یہ دیکھو کہ وہ خدا جو ہے وہ ان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی بھیجتا جا رہا ہے، تو خدا خود ان کے خیال میں ہے کہ میں تیری نماز ادا کروں۔ تو ہو محو ذکر حبیب میں، مجھے مل گئی تیری نکہتیں، مجھے مل گیا تیرا آستاں۔ یہ عجب بات ہے کہ تم اللہ کی نماز ادا کر رہے ہو، اور اگر اللہ سے پوچھے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو وہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں محو ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ دل والے نہ بنو گے آپ کو حقیقت سے آشنائی نہیں ہوگی۔ تو آپ لوگ عبادت سے پہلے اللہ سے محبت کرو، عبادت کے دوران محبت کرو، اور عبادت کے بعد بھی اللہ سے محبت کرو۔ پھر آپ لوگ اللہ کی محبت کو دریافت کرو کہ اس کی محبت کس کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کی محبت ہے آپ ادھر بھی رجوع کرو۔ اللہ کریم جس سے محبت کرتا ہے ادھر آپ کی اطاعت اور محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کریم نے خود ہی یہ بات کہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، پھر اللہ ان سے محبت کرے گا۔ دعویٰ اللہ سے محبت کا اور اطاعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم خود ہی ان سے محبت کر لیں گے، لہٰذا یہ انسان میرے ایڈریس کی طرف نہ بھاگے، نہ دوڑے، تو یہ چٹھی غلط جگہ غلط ڈائریکشن میں چلی گئی ہے، لہٰذا ری ڈائریکٹ کر دو۔ آپ نے تو کہا کہ میں صرف اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کریم کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کائنات کے واحد خالق ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے کا ایک ہی طریقہ اور راستہ ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور اطاعت کی تعریف ابھی میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ اطاعت سے پہلے محبت ہو۔ اگر آپ اطاعت کرتے ہو اور محبت نہیں کرتے ہو تو پھر آپ گستاخ ہو۔ ایسا بھائی جو آپ کا کہنا مانے اور دل سے آپ کی عزت نہ کرے تو پھر آپ یہ کہو گے کہ یہ گستاخ ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا ضدی ہو لیکن آپ کا سارا کہنا مانتا ہو، اور اگر وہ محبت سے نہیں مانتا تو پھر آپ کہو گے کہ سم تھنگ رانگ سم ویئر، بات غلط ہو گئی ہے۔ لہٰذا اطاعت کیا ہے؟ اطاعت سے پہلے محبت کرو، ورنہ اطاعت میں منافقت کا پہلو ہو سکتا ہے۔ کربلا میں امام علی مقام علیہ السلام کو شہید کرنے والوں نے کہا کہ جلدی جلدی شہید کرو، پھر ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ شہید کر کے وہ نماز پڑھنے چلے گئے اور وہاں وہ نماز میں درود شریف پڑھیں گے، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ نماز کو پہچانو کہ نماز ہے کیا چیز۔ کہیں آپ لوگ فارمولے کا نام نماز نہ رکھ لینا کہ وضو کیا اور نماز پڑھ لی تو پھر آپ بڑے شریف بن گئے، مگر اندر سے آپ کا دل ویسا ہی ہے، تو پھر یہ تو بڑی سفاک بات ہو جائے گی۔ جب تک آپ کے اندر محبت نہ ہو تو دین کیا ہے؟ دین کیا ہے تیری الفت کے سوا؟ دین کا بس ایک یہی معیار ہے۔ دین کا کیا معیار ہے؟ دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت کے سوا اور ہے ہی کوئی نہیں۔ بس اب بات کو ختم کرو کہ دین اسلام کیا ہے۔ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت سے محبت ہے۔ سادہ، غریب اور بے وقوف لوگوں کے لیے دعا کرنا، کیونکہ یہ امتی ہیں، اور ان کا خیال رکھنا، ان کی بخشش کی دعا کرنا۔ جو لوگ مغرور نمازی بن جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا اللہ آدھے لوگوں کو تو فوراً دوزخ میں بھیج۔ مسجد میں نئے نمازی سے آپ کہتے ہو کہ تو کہاں سے آ گیا اور تو کون ہے؟ نماز کا غرور جو ہے اس نے مسلمانوں کو برباد کیا ہے۔ نماز کا غرور اور عبادت کا غرور برباد کر دیتا ہے۔ عبادت کے غرور نے ہی شیطان کو جنت سے دور کیا اور بے شمار مسلمانوں کو عبادت کے غرور نے تباہ کر دیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ صرف اللہ کی بات کرو، سیدھی سیدھی اللہ کی بات کرو۔ اللہ کی بات اس طرح اللہ کی بات نہیں ہے۔ اگر کبھی آپ اللہ کریم کے پاس جاؤ وہاں سارا ذکر ہی انسانوں کا ہو رہا ہے،
اللہ کریم کے ہاں جو شب و روز ہیں، وہاں کا ایک شب و روز یہاں ہزاروں کروڑوں سال کا ہوتا ہے۔ وہاں فرشتے بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہوگی، اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ انسان کا۔ اور یہ انسان جو ہے، یہ انسانوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ اللہ کے پاس جاؤ گے تو پھر بھی اس انسان ہی کا ذکر ہوگا، اور وہاں پر آپ سے پوچھا جائے گا کہ پڑوسی کا کیا حال تھا، کیا وہ بیمار تھا؟ تو انسان کہے گا کہ میں تو نماز پڑھتا تھا، مجھے پڑوسیوں کا کیا پتہ۔ یہاں پر آپ کا ایمان کمزور ہو گیا کہ آپ انسانوں سے غافل نہیں بلکہ بد دل ہو گئے اور مایوس ہو گئے، اور جو شخص انسانوں سے مایوس ہو گیا اس کا خالق سے بھی تعلق کوئی نہیں ہے۔ خالق نے تو یہی ایک کام کیا ہے۔ کون سا کام کیا ہے؟ خالق نے انسان ہی بنائے ہیں، تو خالق کا کام کیا ہے؟ انسان بنانا۔ آپ کے دور کے انسان بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور یہ بڑی بات ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے دور کے انسانوں کو سب سے پہلے انسان ہونے کی حیثیت سے قبول کرو، ان کا خیال بھی رکھو اور نماز بھی ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ نماز بھی ادا کرو۔ نماز سے پہلے اللہ کریم سے محبت کرو، اور اللہ سے محبت کرنے سے پہلے اللہ سے پوچھو کہ آپ کی محبت یا اطاعت کا کیا طریقہ ہے، تو وہ کہے گا کہ میری اطاعت سے پہلے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خیال رکھو۔ خدا نخواستہ یہ نہیں کہتے کہ نماز چھوڑ دو، بلکہ نماز ضروری ہے، فرض ہے، لیکن اس کے اندر درد دل شامل ہے، خیال شامل ہے، انسان شامل ہے، اطاعت شامل ہے۔ وقت کا خیال رکھو، اپنا خیال رکھو، ماں باپ کا خیال رکھو، کسی کی دل آزاری نہ کرو، کیونکہ دل آزاری جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ آپ انسانوں کو ناراض نہ کرنا۔ اگر کوئی بندہ کسی کو ناراض کر کے حج پر جا رہا ہے تو پھر حج قبول نہیں ہوتا، اسے پھر واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ پہلے اسے راضی کر کے آؤ۔ تو یہ اتنا سارا راز ہے، کل 4 دن کا کھیل ہے۔ اگر آپ عبادت کے حوالے سے کسی سے نفرت کرنے لگ جاؤ تو پتہ نہیں تمہاری عبادت قبول ہوتی ہے یا اس کا گناہ قبول ہوتا ہے۔ بس یہ کہنے والی بات نہیں ہے، گناہ کبھی قبول نہیں ہوتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ توبہ کے بعد مغفرت بن جاتے ہیں، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم اسے معاف کر دے۔ اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، تو پھر اللہ کریم معاف کر سکتا ہے، اور اللہ کریم مہربانی فرما سکتا ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مغرور کو پسند نہیں کرتا، اس لیے آپ عبادت کرو، لیکن عبادت سے پہلے اللہ سے محبت کرو، اور اللہ سے محبت سے پہلے اس سے پوچھ لو کہ ہم آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو باری تعالیٰ کہے گا کہ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ آپ لوگ یہ بات یاد رکھو کہ آپ نے انسان کا، بچوں کا، بیماروں کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ کسی جگہ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بزرگ عبادت میں مصروف تھے اور پھر انسان کو نظر انداز کر دیا ہو، ایسا کبھی بھی نہیں کیا، اور کسی بیمار کا خیال نہ رکھا ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ آپ نے نماز کی افادیت دیکھی ہے کہ نماز ہوتی کیا ہے؟ مسجد سے لاؤڈ سپیکر نکال دو اور پھر اذان دو، تو جہاں تک آواز جا رہی ہو وہ آپ کا محلہ ہے، یعنی بغیر لاؤڈ سپیکر کے آواز کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ ایمانداری سے اکٹھے ہو جائیں اور 5 وقت اکٹھے ہو جائیں، یا جتنے وقت اکٹھے ہو سکتے ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، اور ایمانداری سے ایک دوسرے کے ساتھ محلے کے اندر نیکی کرنے کے خیال میں اللہ تعالیٰ کے پیغام قرآن پاک کی وضاحت کی روشنی میں نیکی شروع کر دیں، تو پھر رونق لگ جائے گی اور صاف ستھرا معاشرہ بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ عبادت کرتے جاؤ اور دوسروں کو نظر انداز کرتے جاؤ تو یہ عبادت آپ کے فرار کا نام ہے، اسکیپ کا نام ہے، یہ تو فرشتوں والی عبادت ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ انسان بڑا ہی ناکام ہو گیا اگر تو وہ فرشتہ بن گیا، تو آپ لوگ خدا نخواستہ فرشتہ نہ بن جانا۔ ویسے فرشتہ بننا بڑی بات ہے، لیکن کہیں فرشتہ نہ بن جانا، جن ہونا بڑی بات ہے، کہیں جن نہ بن جانا، یہ نہ مانگنا کہ آپ کو پرواز مل جائے اور اڑان پیدا ہو جائے۔ پرواز بڑی بات ہے لیکن آپ اڑنے نہ لگ جانا۔ تو سب سے اچھی بات کیا ہے؟ وہ ہے انسان بننا۔ انسان یہ ہے کہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہوں، کچھ کمزوریاں ہوں، کچھ خواہشیں پوری ہو جائیں، کچھ خواہشیں ناتمام ہو جائیں، کچھ آرزویں پوری بھی ہو جائیں، کچھ رہ بھی جائیں۔ 2-4 آنسو مل جانے چاہیے، 2-4 مسکراہٹیں مل جانی چاہیے۔ کبھی بات پوری ہو گئی، کبھی بات ادھوری رہ گئی، کبھی آغاز رہ گیا، کبھی انجام رہ گیا۔
پیسے بھی ہونے چاہیے اور غریبی بھی ہونی چاہیے، آپ کے پاس پیسہ کچھ ہونا بھی چاہیے اور کچھ ضرورت بھی باقی رہنی چاہیے، کچھ صحت ہونی چاہیے، کچھ بیماری ہونی چاہیے، تو بس آپ کے ہاں رونق لگی رہے گی۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کا یہ میلہ ختم ہو جائے اور آپ کو بات ہی سمجھ نہ آئے۔ مثلاً جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر دراز کرے، تو زندگی کا مطلب کیا ہوا؟ آپ جن لوگوں کے لیے زندگی گزار رہے ہو ان کو پہچانو۔ زندگی کیا ہے؟ یہ کوئی درخت نہیں ہے کہ درخت کی طرح آپ اگتے چلے جاؤ اور پھر وہی لکڑی خشک ہو جائے اور جل جائے۔ اس میں کافی کام آپ کا ہے۔ آپ کی جتنی زندگی ہے وہ آپ کی وابستگی کا نام ہے، اور آپ ان ساری وابستگیوں کو پہچانو، کیونکہ ایک ایک کر کے یہ سب ختم ہو جائیں گی اور پھر آپ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اپنے ساتھیوں کو، اپنی وابستگیوں کو اسی زندگی میں پہچانو، اور اللہ جو کام کر رہا ہے وہ کام جاری رہے گا۔ اور اگر زندگی آپ نے مسجد میں ہی گزار دی تو پھر آپ مسجد کے اندر ہی زندہ ہو، اور مسجد سے باہر کے لیے آپ ختم ہو گئے۔ مسجد کے اندر زندہ ہونا ایسے ہے جیسے پیدائش سے پہلے آپ زندہ تھے، یا جب موت کے بعد آپ زندہ ہو جائیں گے تو پھر وہ واقعہ جو انسانوں کے پاس آنے کا تھا، پھر تو وہ واقعہ ختم ہو گیا۔ آپ کو انسانوں کے مابین بھیجا گیا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے ہوں اور کافروں کے لیے سخت ہوں۔ رحم کا مطلب کیا ہے؟ آپس میں یہ سارا رحم ہی رحم ہے۔ بیمار کو دیکھنا، غریب کو دیکھنا، ساتھی کو دیکھنا، ضرورت مند کو دیکھنا، یہ سارے واقعات ہوتے ہیں۔ معاشرہ ہوتا ہی یہی ہے۔ آپ یہ سوچتے نہیں، تبھی تو آپ سے معاشرہ بنتا نہیں ہے۔ آپ سے مسجدیں بنتی ہیں لیکن معاشرہ نہیں بنتا۔ مسلمان ہر جگہ یہ کرتا ہے کہ مسجدیں بنا دیتا ہے مگر معاشرہ نہیں بناتا، کیونکہ مسجد بنانا آسان ہے اور معاشرہ بنانا بہت مشکل ہے۔ معاشرے میں رعایت، معافی اور دوسرے کا خیال کرنا پڑتا ہے، اور مسجد میں آسان بات ہے کہ پیسے اکٹھے کرتے جاؤ، اینٹ گارا اور پتھر لگا دو تو مسجد بن گئی، پھر ایک اور مسجد بن گئی، مگر نمازی اتنے نہیں بنتے جتنی مسجدیں بن رہی ہیں۔ آپ کے شہر میں کتنی مسجدیں ہوں گی؟ تو جتنی مسجدیں ہیں اتنے ہی امام ہیں، اور لوگ امام کی تلاش کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اندازہ لگاؤ کہ امام ہی نہیں ملتا، جبکہ یہاں امام ہی امام ہیں۔ یہ جو امام مسجد ہیں، اگر یہ امامت ہوتی تو پھر آپ کے معاشرے کے مسائل حل ہو جاتے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ لفظ وہی ہے لیکن کام کچھ اور ہو گیا ہے۔ تو پاکستان میں کتنی مسجدیں ہیں، کتنے امام ہیں، اور پاکستانی قوم تلاش کر رہی ہے کہ کوئی لیڈر مل جائے، امام مل جائے، یعنی لیڈر کو تھوڑی دیر کے لیے امام ہی کہہ دو، تو اب تک وہ نہیں ملا۔ مسلم امت اس کو تلاش کر رہی ہے کہ کوئی امام مل جائے، کوئی لیڈر مل جائے، کوئی ایسا سربراہ مل جائے جو مسلمانوں کی ملت کو کنارے لگائے، لیکن اب تک امام ہی نہیں ملا۔ سارے کے سارے ذل اعلیٰ، ذل سبحانی اور جلالت الملک وغیرہ بنے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹائٹل جو ہے وہ انسانوں والا ہونا چاہیے، اور خدمت بھی انسانوں کی ہونی چاہیے۔